اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج تراویح میں 10واں پارہ ختم ہونے کو صرف 2 صفحے رہ گئے۔ انشاءاللہ کل وہ 2 صفحے اور پھر 11واں پارہ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کے شروع کے 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ انعام کے جو شروع کے 3 آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ صبح کو سورہ انعام کے شروع کی یہ 3 آیتیں پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کی ہر بلا، مصیبت، پریشانی، جادو، سحر، بری نظر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو آدمی شام کو سورہ انعام کی شروع کی یہ 3 آیتیں پڑھے گا، صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے، آفتوں سے، جادو سے اور بری نظر سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج ہمارے زمانے میں جلن بہت عام ہو گیا ہے، حسد بہت عام ہو گیا ہے، دوسروں کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، دوسروں کو خوش دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، انسان دوسروں کا برا چاہنے لگا، دوسروں کے بارے میں غلط نظریے اور غلط خیالات اور غلط فکریں اپنے اندر انسان پالنے لگا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، اور نظر حق ہے، ان ساری چیزوں کی، انسان کے حسد سے، انسان کے نظر سے، انسان کی جو ہے اس کی آنکھوں کی نظر سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ صبح و شام کی دعائیں ہیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو قرآن کریم کے یہ وظیفے ہیں، یہ وظیفے مسنون دعائیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ایک دعا آپ پڑھ لیں، اس میں اللہ کے حفظ میں رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور ان تمام آفتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ نظر کا لگنا یہ حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ نظر انسان کو، انسان کی نظر لگ جاتی ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگنا سچ ہے۔ کبھی کسی انسان کو کسی انسان کی نظر لگ جاتی ہے، وہ اچھا ہٹا کٹا پہلوان ہوتا ہے، لیکن نظر لگنے کی وجہ سے بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے، دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ تو نظر کا لگنا حق ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کی نظر تو اتنی خطرناک ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ، اور میری نظر تو آپ لوگوں کو لگے گی اس نہیں، یاد رکھو، صحیح بات ہے۔ انسان کی نظر کسی کسی کی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر وہ جانور کو گھوریں تو جانور کو نظر لگ جائے، جانور کو بھی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو گائے وغیرہ پالتے ہیں، بھینس وغیرہ پالتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دودھ دینے والی بھینس کو کبھی کبھی کسی کی نظر لگ جاتی ہے،
دودھ دینے والی گائے کو کبھی کبھی کسی کی نظر لگ جاتی ہے تو دودھ دینا بند کر دیتی ہے. وہ کتا بھی نتھارو پو سے زیادہ نہیں نتھرتا. وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھینس جو صبح کو 10 لیٹر دودھ دیتی تھی، شام کو 10 لیٹر دودھ دیتی تھی، نظر لگنے کی وجہ سے پھر دعائیں ہیں اس کے لیے، دعا پڑھنا پڑتا ہے، دعا پڑھ کے پھر اس پر دم کرنے سے نظر ختم ہوتی ہے، پھر اپنے معمول کے مطابق وہ دودھ دینے لگتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑوں پر نظر لگ جاتی تھی. اس زمانے کی جو سب سے عمدہ سواری تھی کیا تھی؟ تو گھوڑوں پر نظر لگ جاتی تھی. تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر دعا پوچھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا بتاتے، وہ جا کر پڑھتے، یا پھر کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر دعا پڑھتے تھے. ورنہ گھوڑے پر جب نظر لگتی ہے تو عمدہ گھوڑا، فربا، نوجوان تندرست گھوڑا، وہ گھوڑا جو دوڑنے میں سب سے تیز، جب اسے نظر لگتی ہے تو وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کرنا، میں کھڑا ہوں، میں کیا کرنا، مجھے چلنا نہیں چلنا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اسے. تو دعا پڑھنا پڑتا ہے. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، نظر سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہمارے اکابر یہ بتاتے ہیں کہ بھئی زندگی ایسے گزارو اس ڈھنگ سے کہ اس میں زیادہ شو بازی نہ ہو. اس میں زیادہ کیا نہ ہو؟ شو بازی نہ ہو. زیادہ شو بازی انسان کرتا ہے پھر وہ کیا ہوتی ہے، نظر لگ جاتی ہے اسے. قناعت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ انعام کی شروع کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. اس میں ایک رکوع ہے، اس رکوع میں آخری آیت ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں کا علم کس کو ہے؟ بھئی بولو نا، کس کو ہے؟ اللہ کو. غیب کی باتوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. غیب کی باتوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. غیب کی باتیں اگر کوئی جانتا ہے تو وہ کون ہے؟ صرف اللہ. فرما رہے ہیں کہ غیب کی باتوں کا علم صرف اور صرف، غیب کی چیزوں کی چابی صرف میرے پاس ہے. غیب کی چیزوں کی چابی صرف میرے پاس ہے، اللہ فرما رہے ہیں. اب لوگ اس میں بھی انگلی کرنے لگے. لوگ کرتے ہیں، انگلی کرتے ہیں اس میں بھی. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں بارش نہیں ہو رہی تھی. جب تھوڑی تھوڑی بارش شروع ہوئی تو نیوزوں میں نیوز والے یہ بتانا شروع کیے کہ اس سال 2014 کے مقابلے میں 25% کم بارش ہوگی بولے. شروع میں جب کنٹینیو روزانہ تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی 20 دن تک، تو 20 دن کے بعد پھر ان کی نیوز بدل گئی. وہی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سال گزشتہ سال کے مقابلے میں 25% کم ہوگی، 20 دن کے بعد بول رہی کہ یہ سال گزشتہ سال کے مقابلے میں 50% زیادہ ہوگی بارش کری. صحیح بات ہے، ان کی باتوں پر ہمیں یقین ہے. صحیح بات ہے. یہ سب اندازے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اندازے لگاتے ہیں. وہ ان کی باتیں. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. حقیقی غیب کا حقیقی علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو. اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کے بارے میں نہیں معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی، سمندر کے اندر کیا ہے اور اس کی گہرائی کتنی ہے، یہ بھی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اور اسی طرح زمین کتنی پھیلی ہوئی ہے
یہ بھی کس کو معلوم ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، اس پر انسان کو ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن دنیا آج سائنس ترقی کر چکی ہے بہت زیادہ، اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہمارے ہندوستان کا بھی ایک میزائل اوپر چھوڑ کر ہی تحقیقات کے واسطے ستاروں میں کیا ہے نہیں ہے معلوم کرنے کے واسطے ہمارے ہندوستان سے بھی کیا کر کو ہی ایک میزائل چھوڑ کو ہی، وہ الگ چیز ہے۔ بھوک مری میں ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے، کتنا مشہور ہو رہا ہے پوری دنیا میں، کون کون کس کس علاقے میں بھوک کی وجہ سے، راشن نہ ہونے کی وجہ سے مر جا رہی، ان کی خبر لینا نہیں لینا وہ الگ چیز۔ فکر کہاں کی ہے؟ صحیح بات ہے، ہاں پانی ہے کہ نہیں کہ نہ، چاند میں پانی ہے کہ نہیں، ستاروں میں پانی ہے کہ نہیں، کیوں بولے تو ان کے بچے، بچوں کے بچے سب وہاں جا کے بسنے کا ہے۔ فکر جو ہے نسل کی فکر ہے اور بچوں کی فکر ہے، آئندہ آنے والے فیوچر کی فکر ہے۔ اور میں نے سنا کہ وہاں پہ زمین بھی بک رہی ہے، خریدنے والے خرید رہے ہیں۔ دیکھو آپ لوگوں کو ہونا کیا بولو، انٹرنیٹ میں سرچ کر کو وی وی لاٹ والوں کے واسطے ایک محلہ لے لیں گے اور ایک مسجد بھی لے لیں گے، محلہ کے ساتھ مسجد تو ہونا سوچنا، سرچ سب بکرا گئے لے رہیں گے آدمیاں، سب بکواس ہے، یہ سب کیا ہے؟ بکواس ہے۔ حقیقت کا علم، سمندر کی گہرائش معلوم ہوئی نہیں اب بھی ان کو، چلے گی وہاں آسمان پہ۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ روزی کا مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کسی بھی مخلوق کو روزی سے محروم نہیں کیا اللہ نے، کسی بھی مخلوق کو۔ انسانوں کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے کہ تمہاری روزی کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انسان پریشان اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسے فکر سامنے اپنی نہیں، اب بھی آگے کی فکر اسے، پیڑھی در پیڑھی کی فکر اسے۔ بولتے بھی کیا ہمارا تو ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا کیسا، ہمارا کیا کہ ہوگا بھئی ہمارے بچوں کا کیسا۔ 4 بچے ہی تو 4 بچوں کے واسطے بھی الگ الگ گھر ہونا، چلو بھئی اللہ کے فضل سے 4 بچوں کے واسطے بھی الگ الگ گھر ہو گئے، خاموش ہو جانا نہیں، اب ان کو اور پوتروں کی فکر، بڑے بیٹے کو 3 بچے، دوسرے بچے کو 2 بچے، وہ بچوں کو بھی میرے جیتے جی میرے آنکھوں کے سامنے ان کا بھی گھر ہو جانا۔ اب ان کو سمجھاؤ ذرا، ارے چچا کہاں دنیا کے اس میں کھو گئے آپ، ہو رہا آپ کے انتظار میں ہی، تسبیح لے لگ مسجد میں بیٹھو، ذکر کرو، جنت کی فکر کرو، عبادت کی طرف بڑھو۔ دنیا ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، قیامت قریب آ رہی ہے، یہاں پیڑھی در پیڑھی کی فکر ہے کہ نہیں؟ انسان کی روزی اللہ کے ذمے، انسان پریشان اس لیے ہوتا ہے ہرس کی وجہ سے۔ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہرس کی وجہ سے۔ سنگے کو کئی کو جاتا ہے ہرس کی وجہ سے، لون کئی کو لیتا ہے ہرس کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم کئی کو بڑھاتا ہے نفسانی خواہش۔ جو اللہ حلال روزی مل رہی ہے اس پر صبر نہیں، اس پر قناعت نہیں، اس پر شکر نہیں، اب بھی ہونا، ہرس کی وجہ سے آج انسان پریشان ہے، ہرس کی وجہ سے۔ کچھ دنوں پہلے آپ دیکھے ہوں گے ایک منسٹر پکڑا گیا رشوت لیتے ہوئے، اس کے گھر میں انکم ٹیکس والے جا کو چیک کرے تو بیت الخلا میں جو باتھ روم کا نل ہے وہ نل کے اندر بھی پیسے ٹھوس کو رکھے ہے، بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں وہ باسن وہ جو ہے نیچے کا گارا پھوڑے تو وہاں بھی نیچے بھی رکھا ہے، چھت میں بھی رکھا ہے، کہاں دیکھے تو پیسے، ہرس، دنیا میں جینے کی خواہش، دنیا کی خواہش، بات سمجھ، پورے پیسے کھا جاتا انہیں بٹھا کو، اسے کھلائے تو کھا سکتا انہیں۔ ایک لطیفہ ہے، ایک منسٹر ایک جیوتش کے پاس گیا، جیوتش کاہن جو فال دیکھتے نہیں، ہاتھ دیکھتے نا، چل جائیں گے بعد میں، شرک گناہ حرام نہیں جانا،
غیب کی بات کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ تو لطیفہ سنا رہا ہوں سمیں، وہ منسٹر کیا کریا، اس کے پاس گیا، وہ فال دیکھنے والے کے پاس جا کر اسے اپنا ہاتھ دکھایا، تو انہیں اس کا ہاتھ غور سے دیکھ کو بولا، تمہارے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، تمہاری 7 پیڑھی بیٹ کو کھا سکتی ہے، 7 پیڑھی تک تم نہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، 7 پیڑھی تمہاری بیٹ کو کھا سکتی ہے۔ اگر کو نہیں، میں اس لیے سنا رہا ہوں، دیکھو ہمارے اندر ہمیں جو پریشان ہی نا، وہ کیوں؟ ہماری ہرس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، نفس کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے، خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے آج ہمیں پریشان ہی، اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج ہمیں پریشان ہی، ورنہ اللہ تو روزی پہنچا رہا ہے، اللہ روزی پہنچا رہا ہے، جانوروں کو پہنچا رہا ہے، انسانوں کو نہیں پہنچائے گا، انسانوں میں بھی ایمان والوں کو نہیں پہنچائے گا، پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پریشان ہی، تو وہ اپنی غلطی کی وجہ سے پریشان۔ دیکھ کو بولا تمہاری 7 پیڑھی بیٹ کو کھا سکتی ہے، جب بولا 7 پیڑھی بیٹ کو کھا سکتی ہے تو منسٹر رونا لگا، منسٹر رونا لگا، زور زور سے رونے لگا، فال دیکھنے والا پریشان، یہ کیا ہوگا سن کو گھر کو پوچھا، حضرت کئی کروڑ سو 7 پیڑھی تمہاری بیٹ کو کھا سکتے، بولا اس میں، اس سے کئی کروڑ تمہیں؟ منسٹر بولا نہیں، میں 8ویں پیڑھی کے بارے میں سوچ کرو سو کہ میری 8ویں پیڑھی کا کیا ہونا سو گھر کو، 7 پیڑھیاں چل جاتی بھائی، 8ویں پیڑھی کا کیسا کرنا اس میں ہی گھر کو۔ تو ویسا انسان کی جو ہے خواہش ہے، انسان جو پریشان ہے اپنی ہی ہرس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، یہ ساری پریشانیاں ختم ہوگی، سکون کی زندگی نصیب ہوگی کب؟ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے روزی پر قناعت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حلال روزی پر قناعت کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ واٹس ایپ وغیرہ میں، گروپ میں کوئی میسیج ہے نماز کے تعلق سے جس میں نماز کا مذاق وغیرہ دکھایا جا رہا ہے، اور وہ سب ساتھی ایک دوسرے کو مذاق میں شیئر کر رہی ہیں۔ دیکھو میرے عزیز ساتھیوں، جو اس طرح کے میسیجز ہوتے ہیں جس میں قرآن کا مذاق ہے یا نماز کا مذاق ہے، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، سارے عبادت اللہ زمین پر نازل کیے، لیکن نماز جیسی عبادت اللہ تعالیٰ معراج کے سفر میں دیے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایسے محتم بشان عبادت کے بارے میں مذاق ہے، اور اسے ہمیں مسکرے میں اور اسے ہمیں ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو شیئر کر رہی، یہ بہت ہی ایمان کے خطرے کی بات ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنا ایک الگ گناہ ہے، لیکن نماز کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایمان کے سلب ہونے کا ڈر ہے اس سے۔ تو اس لیے ایسے میسیجز آ جاتے ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہوتا، بھیج دیتے ہیں، جب ہمارے پاس آئے تو فوراً اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ اسی طرح قرآن تراوی کا مذاق ہو یا پھر جو ہے قرآن کی تلاوت کا مذاق ہو، ہرگز بھی آگے شیئر نہ کریں، ورنہ شیئر کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ پھر اس میں پھنسیں گے ان سب کا گناہ بھی ہمارے سر پر ہوگا۔ اس لیے ایسے میسیجز اگر آپ کے پاس آئیں، آپ کے موبائل میں آئیں، تو فوراً اسے کیا کریں؟ ڈیلیٹ کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق